شادی بیاہ کو شریعت نے بہت آسان بنایا ہے۔ شادی بیاہ ایک آسان چیز ہے اور آسان عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی شادیاں کی ہیں اور آپ نے اپنی اولاد کی بھی شادیاں کرائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں بھی بڑی سادگی کے ساتھ کی ہیں اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی بڑی سادگی کے ساتھ کی ہیں، اور یہی عمل صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ کا بھی رہا ہے۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا، زمانہ آگے بڑھتا گیا، لوگوں نے شادی کو مشکل بنانا شروع کر دیا اور شادی بیاہ کے ساتھ کچھ ایسے لوازمات داخل کر دیے لوگوں نے جس کی وجہ سے شادی مشکل ہونے لگی۔ اور اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب شادی مشکل ہو گئی تو زنا آسان ہو گیا۔ ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وسائل نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے جو شادی کو آج مشکل بنا کر رکھا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے کوئی لیکن اتنے انتظامات نہیں ہیں۔ اب وہ آدمی اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے حرام راستے ڈھونڈتا ہے۔ اس آدمی کے سامنے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے حرام راستے کے علاوہ اور کیا بچا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ یہ ہم نے کیا ہے۔ ہم نے شادی بیاہ کو ایسا مشکل بنایا ہے کہ زنا آسان ہو گیا، جبکہ شریعت نے زنا کو مشکل بنایا ہے اور شادی بیاہ کو آسان بنایا ہے۔ اس سلسلے کی کڑی میں سے ایک کڑی ہے ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر چمان بیٹھتا ہے۔ آپ کو جتنے لوگوں کو دعوت دینی ہوتی ہے اتنے لوگوں کو آپ دعوت دیتے ہیں۔ اب دعوت جن لوگوں کو آپ نے دی ہے ان کے سامنے ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم شادی میں جائیں تو ہمارے پاس چمان دینے کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ سیزن پر ایک ایک آدمی کے پاس 5، 10، 15، 20 دعوتیں آ جاتی ہیں شادیوں کی۔ پہلی شادی کا انتظام وہ کہیں سے کر لیتا ہے، گھر میں کچھ پیسے جمع ہو یا ادھر ادھر سے کر کے انتظام کر کے وہ چلا جاتا ہے، آپ کی شادی میں شریک ہو جاتا ہے۔ آدمی سے جتنا ہوتا ہے اتنا چمان دے دیتا ہے۔ دوسری شادی کے لیے اس کو سوچنا پڑتا ہے، تیسری شادی کے لیے اس کو قرض لینا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس شادی میں آ کر کے وہ چمان کہاں سے دے گا؟ کہاں سے اتنے پیسے لے کر آئے گا؟ دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن آپ کے دعوت میں شریک ہونے کے لیے آدمی کو سوچنا پڑتا ہے، وہ آئے تو آئے کیسے؟ اچھا، ایک طرف آنے والے کے لیے مشکل ہے اور جن کی یہاں شادی ہے نا اس کے یہاں کے لیے بھی ایک مشکل ہے۔ جو لوگ چمان دیتے ہیں ان کو کپڑے بھی دینا پڑتا ہے۔ چمان کے پیسے اتنے نہیں ہوئے کہ جن سے کپڑے دے سکے تو آپ کو قرض کر کے پھر ان رشتہ داروں کو کپڑے دینے پڑیں گے۔ تو یہ چمان کا لین دین اور کپڑوں کا لین دین، یہ ان چیزوں کو ہم نے شادی میں داخل کر کے شادی کو اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ اب اس چمان سے ایک مسئلہ ٹیڑھا یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جس کے پاس زیادہ حیثیت نہیں ہے، کوئی 500 روپے دیتا ہے، اب اسی محفل میں کوئی دوسرا رشتہ دار 1000 روپے چمان دیتا ہے، تو یہ 500 دینے والا اپنے لیے ذلت اور اپنے لیے ایک شرمندگی کا احساس کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پر۔ اچھا، جس نے 1000 روپے دیا ہے اور جس نے 500 روپے دیا ہے، دونوں کو اگر آپ ایک ہی جیسے کپڑے دیتے ہیں تو 1000 والا کہتا ہے کہ میں نے اتنا دیا اور مجھے ایسا 3rd کلاس کپڑا دے دیا۔ اگر دونوں کو فرق کرتے ہیں تو دوسرا والا کہے گا اس کو اچھا دیا، مجھے ہلکا دیا۔ اگر دونوں کو آپ برابر ایک ریٹ کا دیتے ہیں، اونچے لیول کا، تو جتنا پیسہ کم چمان دینے والے نے دیا ہے تو آپ کو اپنی جیب سے لگا کے دینا پڑے گا، شادی ویسے مشکل۔ اگر آپ نے 500 لیول کے حساب سے دیا تو دوسرے والے کے اوپر ظلم، اس کا منہ موٹا موٹی منہ پھول گیا اس کا۔ اچھا، ہمارے پاس جب شادی ہوگی تو ہم اس کا بدلہ چکا لیں گے۔ تو یہ چمان سے کیا ہوتا ہے کہ بدلہ لینا دینا ہوتا ہے۔
چکا چکی آج کل، تم اتنا دیے تو ہم بھی تم کو اتنا ہی دیں گے۔ تو اس چومان کی وجہ سے شادی اور بھی مشکل بنتی جا رہی ہے۔ شریعت کے اندر ہم نظر ڈال کر کے دیکھیں کہ چومان کی کیا حیثیت ہے۔ شریعت مطہرہ کو جب آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، کھنگالیں گے، تو کہیں پر اس چیز کا ثبوت نہیں ملے گا کہ شریعت کے اندر کہیں چومان کا بھی رواج ہے۔ یہ تو ہم نے بنا لیا اپنی طرف سے۔ اس لیے شرعاً چومان کا لینا اور دینا یہ ہماری طرف سے ایک اپنی طرف سے رائج کیا ہوا رسم ہے، جو شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے کیا کہتے ہیں خرافات اور اس کے نقصانات بھی ہیں، اس واسطے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور پہل آپ کریں کہ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس امید سے نہ دیں کہ ہم اس کو دعوت دیتے ہیں وہ ہم کو چومان دے گا، پیسے دے گا، پھر دعوت کس کام کی؟ آپ جتنے آدمی کو دعوت دے کر کے بغیر پیسے کے کھلا سکتے ہیں اتنے آدمی کو دعوت دیں، اور یہ پیسوں کی لینے کی امید رکھ کر کے شادیوں کو اللہ کے واسطے مشکل نہ بنائیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کی ہے۔ اپنی طرف سے کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی امر کو اور کسی بھی کام کو مشکل نہ بنائیں۔